نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ثلاث اقسم علیہن قال ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، رواہ الترمذی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابو کبشہ انماری فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں قسم کھا کر بیان فرمائی۔ پہلی بات یہ کہ صدقے سے کسی بندے کے بال میں کمی نہیں آتی۔ نمبر 2، ظلم نہیں کیا گیا کسی پر ایسا ظلم کہ جس پر اس نے صبر کیا مگر اللہ تعالیٰ نے اس صبر سے اس کی عزت بڑھا دی۔ نمبر 3، جس نے بھی مانگنے کا دروازہ کھولا اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ یہ اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کو قسم کھا کر بیان فرمایا۔ پہلی نصیحت اور پہلی بات آپ نے یہ فرمائی کہ صدقہ خیرات سے نہ کبھی کسی کے مال میں کمی آئی ہے اور نہ کبھی کمی آ سکتی ہے، لہذا صدقہ خیرات میں کبھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ دوسری نصیحت کی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ جب اللہ تعالی شان ہو کہ کسی بندے پر ظلم کیا جاتا ہے اور وہ بندہ اس ظلم پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالی شان ہو اس بندے کی عزت بڑھاتے ہیں۔ سب کے نزدیک اللہ تعالیٰ اس کو باعزت بنا دیتے ہیں اور وہ بندہ باعزت شمار ہوتا ہے۔ تیسری نصیحت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ جب بھی کسی نے لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھول لیا، سوال کرنے لگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے فقر و فاقے کا دروازہ کھول دیا۔ اس لیے ہمیشہ یہی کوشش کی جائے کہ دوسروں کے سامنے کبھی دست سوال دراز نہ ہونے پائے، جو بھی مانگے اللہ سے مانگے، اس کی کوشش کریں۔ یہ بڑی ہی پیاری تین نصیحتیں ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امت کو فرمائی، ترمذی شریف میں روایت ہے۔ ایک تو یہ کہ صدقہ خیرات میں پیچھے نہ رہے، اس سے مال میں کمی نہیں آتی۔ دوسرے یہ کہ ظلم پر آدمی صبر و تحمل کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتے ہیں، عزت بڑھاتے ہیں۔ تیسرے کہ دوسروں کے سامنے، مخلوق کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔